الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. برادران اسلام، دینی اور ملی بھائیوں، دوستوں اور ساتھیوں، شہر مبارک رمضان المبارک کا مہینہ آنے ہی والا ہے اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں اور برکتوں کا مہینہ سایہ فگن ہونے والا ہے. تو کیا ہم نے اس ماہ مبارک اور عظیم ترین مہمان کے لیے خاطر خواہ انتظام کر لیا ہے؟ آپ میں سے بہت سے لوگ یہ سوال کر سکتے ہیں کہ آخر اس مہمان کی خاطرداری کیسے ہو سکتی ہے. تو آئیے اپنے ایمان کا جائزہ لیجئے اور تقوی شعاری کو اپنائیے اور اللہ رب العالمین کی رحمتوں کی امید سے اپنے دامن کو بھر لیجئے. اللہ رب العالمین نے فرمایا: لا تقنطوا من رحمت اللہ، اللہ تعالی کی رحمت سے مایوس نہ ہو. اللہ رب العالمین دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہے، استغفار کرنے والے کو مغفرت سے نوازتا ہے اور توبہ کرنے والے کے توبے کو قبول کرتا ہے. بلکہ اللہ رب العالمین توبہ کرنے والے کو پسند کرتا ہے. یحب التوابین ہے، توبہ کرنے والے کو رب کائنات محبوب رکھتا ہے. اور جس کا دل گناہوں اور پاپوں کی وجہ سے سخت ہو چکا ہے، اس کے لیے اللہ رب العالمین نے فرمایا: فویل للقاسیۃ قلوبہم. سخت دل وہی دل ہے جس میں خیر داخل نہیں ہوتا بلکہ شر ہی شر رہتا ہے، شیطان کے بہکاوے میں بالکل غرق ہوتا ہے. اس لیے میرے بھائیوں، اپنے دلوں کو گناہوں سے صاف رکھو، غلط افکار اور خیالات سے اپنے دلوں کو پاک رکھو اور نمازوں کا اہتمام کرو. اللہ رب العالمین نے فرمایا: فخلف من بعدهم خلف اضاعوا الصلاة واتبعوا الشهوات فسوف يلقون غیا. ان کے بعد ایسے ناہنجار پیدا ہوئے جنہوں نے نمازوں کو ضائع کر دیا، برباد کر دیا اور خواہشات نفس کے پیچھے پڑ گئے. اس کا انجام کیا ہوگا؟ غی. اللہ رب العالمین نے عذاب تیار کر کے رکھا ہے. اس لیے نمازوں کی پابندی کرو، نمازوں کی پابندی کا عہد کرو میرے بھائیوں. اور یاد رکھو، کسی پر ظلم کیا ہے تو اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کے ساتھ ساتھ مظلوم کا حق ادا کر دو، مظلوم کا حق ادا کر دو. اور یاد رکھو، سودی کاروبار کرنے والوں، سودی کاروبار سے توبہ کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ملعون قرار دیا ہے اور اللہ رب العالمین نے سود کو حرام کرنے کے ساتھ اللہ اور اس کے رسول سے جنگ کرنے کے مترادف قرار دیا ہے. بحرب من اللہ ورسولہ. اس لیے سودی کاروبار سے توبہ کرو، سودی مال سے توبہ کرو. اور اے شراب نوشی کرنے والوں، منشیات کے استعمال کرنے والوں، اللہ رب العالمین کی رحمت کا دروازہ کھلا ہے، توبہ کر لو توبہ. اور اے آنکھوں کے گناہوں میں ملوث افراد، طرح طرح کے چینلز اور طرح طرح کے واہیات دیکھنے والوں، توبہ کرو توبہ. اللہ رب العالمین نے فرمایا: یوم تشہد علیہم السنتہم. وہ دن ایسا دن ہوگا جس دن
آنکھ کے بارے میں زبان بولے گی، اعضا بولیں گے، یہ گواہی دیں گے۔ اس لیے توبہ کرو، یہ شہر التوبہ ہے، توبہ کا مہینہ ہے۔ اور رشتہ داروں سے قطع تعلق کرنے والوں، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں توبہ کرو اور صلہ رحمی کرو، رشتہ داروں سے رشتہ جوڑو، ان کے ساتھ اچھے برتاؤ کرو۔ یہ مہینہ مواسات کا، اخوت کا، بھائی چارے کا مہینہ ہے۔ اس لیے اس ماہ مبارک کے استقبال کے لیے اپنے دل کو تیار کرو، اپنے اعضاء اور جوارح کو تیار کرو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان اللہ لا ينظر الى صورکم واموالکم ولکن ينظر الى قلوبکم واعمالکم، رواہ مسلم۔ اللہ رب العالمین تمہاری صورتوں اور شکلوں کو نہیں دیکھتا، تمہارے مال اور کاروبار اور تجارت کو نہیں دیکھتا، بلکہ تمہارے دل اور تمہارے اعمال کو دیکھتا ہے۔ اس لیے اعمال کو صالحہ بناؤ۔ اور اے تمباکو خور اور اے سگریٹ نوش، اپنے مال کو ضائع کرنے والے، اپنے صحت کو نقصان پہنچانے والے، بارگاہ الہی میں توبہ کرو۔ یہ روزہ صرف کھانے اور پینے سے رک جانے کا نام نہیں، بلکہ جھوٹ سے، حرام سے اور غلط افکار اور خیالات سے بچنے کا نام ہے۔ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة في ان يدع طعامه وشرابه۔ اللہ کے بندو، اللہ رب العالمین کی بارگاہ میں صادق دل سے توبہ کرو۔ اللہ رب العالمین تمہاری عادت بد سے تمہیں نجات عطا فرمائے گا۔ تم تجربہ کر کے دیکھو، کتنے ہی لوگ سگریٹ نوش تھے، ماہ مبارک کے ذریعے اللہ رب العالمین نے سگریٹ نوشی سے، غلط عادات سے توبہ نصیب فرمائی۔ ہو سکتا ہے تمہیں بھی نصیب ہو جائے۔ اور اللہ رب العالمین سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو یہ ماہ مبارک نصیب فرمائے، کیونکہ پچھلے سال کتنے ہی لوگ رمضان المبارک میں موجود تھے جو آج مفقود ہیں، ناپید ہیں، اسی مٹی کی قبر میں چلے گئے۔ تو اللہ رب العالمین کا شکر ادا کرو کہ اللہ رب العالمین نے حیات عطا فرمائی ہے۔ اس حیات کو اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی میں گزارو۔ اپنی زبان کو ذکر الہی سے تر کر لو۔ لا یزال لسانک رطبا عن ذکر اللہ، تمہاری زبان پر اللہ رب العالمین کا ذکر ہو اور تم اللہ رب العالمین سے راضی ہو، اللہ رب العالمین تم سے راضی ہو جائے۔ اللہ کے بندو، رمضان المبارک کے ایام کو اور اوقات کو غنیمت سمجھو۔ ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارے لیے، ہمارے لیے آخری رمضان ہو۔ موت کی گھڑی کو کوئی نہیں جانتا، البتہ اللہ رب العالمین سے جو خیر کی امید رکھتا ہے، اللہ اسے نامراد نہیں کرتا۔